مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 تا 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 18۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چودہ سو 38 ہجری کے شوال المکرم کی 7ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے میں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد راشد مناس ہے اور میں جاپان سے بول رہا ہوں۔ پیر صاحب سے ایک سوال ہے جی، کوئی عزیز اگر گم ہو جائے اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ بکثرت یا جامع یا معید، یا جامع یا معید، یا جامع یا معید، یہ پڑھتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کا کوئی فرد یا کوئی شے اگر گم ہو گئی ہے تو مل جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ بھوک نہیں لگتی، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے۔ سنگترا موسمی جیسا ہوتا ہے جس کی وہ چھلکا جو بآسانی اتر جاتا ہے، سنگترا یعنی کہ پولا پولا چھلکا ہوتا ہے اس کا، تو اس کی قاشیں یعنی اندر سے جو نکلتا ہے اس کو جو الگ الگ کرتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے، وہ قدرتی ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو قاش بولتے ہیں۔ قاشوں پر پسی ہوئی سونٹ یعنی خشک ادرک اور کالا نمک، یہ دونوں چھڑک کر کھائیں، اور 7 دن تک انشاءاللہ یہ کھاتے رہیں گے نا، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے، جیسے ایک آدھ سنگترا کھا لیا تو 7 دن تک اس طرح کھاتے رہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو پہلے سے
بھوک بڑھ جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام وسیم تقوی ہے تو میں ننکانہ پج رہنا۔ میرا پیر صاحب نال سوال ہے کہ کدی کدی مینوں بخار نزلہ زکام تے سر پیڑ ہوندی ہے، کی ہے مصیبت شمار ہے؟ مینوں ایندا جواب ارشاد فرما دیو۔ جسم کے حق میں کبھی کبھی ہلکا ہلکا بخار ہے، زکام ہے یا درد سر اور اس طرح کے ہلکے پھلکے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ صحیح بات یہ کہ مصیبت کے بجائے نعمت ہیں، بلکہ ان کا نہ ہونا یہ ایک طرح کی بلا یعنی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر 40 دن گزر جائیں اور کوئی اس طرح کی ان کو آفت نہ پہنچے، مصیبت نہ پہنچے، جس کو ہم مصیبت بولتے ہیں، پریشانی نہ آئے، تو استغفار توبہ و استغفار کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری وہ لگام جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دی گئی ہو۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہلکی پھلکی مصیبتوں سے تو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، اور اس طرح کی دعا بھی نہ کی جائے کہ مجھے کبھی بھی چھوٹی سے چھوٹی، ہلکی سے ہلکی مصیبت، پریشانی آئے ہی نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے نا، پریشانی تو ایک یعنی کہ زندگی کی گاڑی جو ہے نا یہ پریشانیوں کے پہیوں پہ چلتی ہے، یعنی ہے ہی نہیں، پریشانی کے بغیر تو آپ کوئی بھی انسان کو پائیں گے ہی نہیں، کچھ نہ کچھ، کسی کو کم، کسی کو کچھ زیادہ، کسی کو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ اب جیسے بھوک نہ لگنا ہے تو پریشانی نا، ہلکا پھلکا بخار آ جانا پریشانی، تھکن چڑھ جانا ہے تو پریشانی، کبھی زوردار ہوا کے تھپیڑ آ رہے ہوں، داڑ 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 کر کے آپ کی کھڑکی اور دروازے بج رہے ہوں، ہے تو پریشانی نا، اور ڈر بھی لگ رہا ہے کانچ نہ ٹوٹ جائے۔ کسی نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جیوں اور مجھے غم و دکھ نہ ہو؟ یہ تو جنت میں ہی ہے۔ ظاہر ہے جنت غموں سے خالی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ہاں یہ تو چلیں ایک مدنی پھول ہو گیا، لیکن آپ اب جو فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اس پر غور کرتے تھے کہ 40 دنوں تک کیا ہوا۔ پاپا یہاں پر تھوڑی سی مینٹلٹی، سوچ تھوڑی تبدیل ہے۔ یہاں جس پر پریشانی یا مصیبتیں یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو یہ اللہ کا نیک آدمی ہے، اس پر مصیبتیں کیسے آتی ہیں؟ یعنی جس پر کوئی مصیبت نہیں آ رہی، جس پر کوئی پریشانی نہیں آ رہی، جس کی جیسے موج لگی، اس کے اندر موج لگی ہوئی ہے، اور ہر طرح سے اولاد کا، مال کا، عزتوں میں سکھ ہی سکھ اس کو نظر آ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ کامیاب آدمی ہے، یار اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے۔ اور جو اس کے اوپر پریشانی آتی ہے نا، اس کے لیے یہ تصور نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں یار، آپ بلکہ بعدوں کا آ کر کہتے ہیں یار آپ تو اللہ کے نیک آدمی ہو، تو نمازیں پڑھتے ہو، مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہو، آپ کو کیسے پریشانی ہو گئی ہے یار، آپ کیسے مصیبت میں آ گئے؟ اس کا کیا جواب دیں؟ ایک حدیث شریف، مختلف حدیثوں کا یعنی کہ ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے درجات، گریڈز اپ کرنا چاہتا ہے اس کے، تو اس کی جان میں، اس کے مال میں تکلیفیں، اولاد کے ذریعے تکلیفیں، اور ان ذرائع سے اس کے گناہ مٹاتا ہے۔ مزید اگر باقی ہیں تو نزعہ کے وقت اس کو تکلیفیں میں مبتلا کر کے اس کے گناہ مٹاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوتا ہے کہ بالکل صاف ستھرا، پاک، اور جس کو پکڑنا چاہتا ہے اس کو مال کا انبار، بڑی پارٹی، بڑا سرمایہ دار، ہوئے
بڑا پارٹا ہے بھائی یہ تو. اچھا اولاد کا سکھ, اولاد بھی خوبصورت, مکان بھی عالی شان, اور مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے, بڑا نصیب والا, لکی کہلاتا ہے. تو یوں اس کو دنیا میں اس کی نیکیاں اگر کی ہیں جیسے, تو اس کا اس کو بدلہ چکایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ اس کو جب اس کا آخری وقت آتا تو نزا کی سختیاں بھی اس پر طاری نہیں ہوتی, ایک دم سے وہ ہے نا, جیسے ہارٹ فیل ہو گیا, کسی کا محتاج نہیں ہوا, کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کو, تو یوں یہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اب اس کے پاس نیکیاں تو رہتی نہیں ہیں, دنیا میں مل گیا اور یوں آخرت میں اس کی گرفت اور پکڑ کر لی جاتی ہے. اچھا یہ بھی ہے. اچھا اب دیکھیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے تو یہ اس کے گناہ مٹائے جا رہے ہیں, یہ گناہ کیے اس نے اس لیے یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ. یا کسی مالدار کو دیکھ کر ہم بولیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا ہی, کہ اس نے بہت اگر نیکیاں کی ہیں, سخاوتیں کی ہیں, مسجدیں بنائی ہیں, فلاں کیا ہے, تو اس کو اور برکتیں دے کر دنیا میں مالی اعتبار سے, اولادی اعتبار سے اس کو نیکیوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اب مرے گا تو خیر نہیں ہے اس کے. یہ کہنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے, ہمارے پاس نہ اس کی کوئی ثبوت نہ کوئی علامت. میں نے حدیث کا مضمون بیان کیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اگر تکلیفیں صرف گناہ کرنے والوں ہی کو آتی ہوتی تو یہ بتائیے کہ شہید کربلا نواسہ رسول کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا مل رہی تھی؟ بلکہ ان کے نانا جان کو جو ستایا گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ان کا کیا قصور تھا؟ ان کے کیا گناہ تھے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو ستایا گیا, ان کے کیا قصور تھے؟ صحابہ کرام کو جو اذیتیں پہنچائی گئیں شروع میں, ان کا کیا قصور تھا؟ تو اب یہ کہ جو واقعی نیک بندے ہیں اور ان کو پھر بھی مصیبتیں آنا, یہ ان کے درجات جو ہے نا یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ صبر کرتے ہیں اور اجر کا خزانہ جمع کرتے ہیں. تو جو بولتے ہیں نا کہ نیک بندے پر کیوں مصیبت آئی, تو وہ تھوڑا کربلا کی طرف نظر دوڑائیں گے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے. اگر عقل ہوگی تو ہاں, ورنہ نہیں. ورنہ پھر کوئی یہ اپنا عقل کا گھوڑا دوڑائیں گے اور آگ کی کھائی میں اس کو کدا دیں گے اور کچھ نہ کچھ یہ بکیں گے پھر. لیکن میں تو ذرا عقل مندوں کو اور جو اہل ایمان ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ یہ میں ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ جس کا انکار کر ہی نہیں سکتے نا. جیسے کربلا والے تو ایسی کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول بھی تھے اور نواس رسول بھی تھے. کیا ہے کہ کون سی فضیلت تھی جو ان کو حاصل نہیں تھی؟ اس کے باوجود کتنا ان کو بھوکا پیاسا تڑپایا گیا, ان کے شہزادوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا, خود ان کو جام شہادت پلایا گیا. تو یہ کم تکلیفیں نہیں تھی. خالی یہ وہ اس تعلق سے وہ لچھے دار بیان کر کے لوگوں کو مطلب ابھارنا تو بہت سو آتا ہے, لیکن ہمیں بھی سن کر لطف اندوز ہونا آتا ہے. ہم اس کے ڈیپ نہیں جاتے کہ اس میں کتنا گہرا درس ہے اس کے اندر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان, سوشل میڈیا کے سوالات آنا شروع ہو چکے ہیں, کافی آ رہے ہیں. اس میں ایک سوال آیا ہے کچھ دیر پہلے, داڑھی کی نیت کس طرح کریں؟ داڑھی اگر منڈائی ہے یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہے تب تو اس کی توبہ واجب, کمپلسری, ایک توبہ بھی کرے. اور داڑھی کے لیے یہ نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سجاتا ہوں. کیونکہ بعض لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں لیکن وہ فیشن کے طور پہ رکھتے ہیں.
تو ظاہر جو فیشن کے طور پر رکھیں گے رضا الہی اور سنت کی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں پائیں گے. تو اس لیے وہ ہر کام میں اللہ کی رضا کی نیت ہو. اور عام طور پہ مسلمان جو داڑھی رکھتے ہیں تو وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ سنت ہے، سنت رسول ہے، میں نے سنت رسول رکھی ہے. تو اس کا مطلب اس کو پتہ ہے، یہی نیت ہے اس کی کہ یہ کیوں رکھ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سنت رسول ہے، اس میں وضاحت کر دوں، مگر یہ اس کا بڑھانا کم از کم 1 مٹھی یہ واجب ہے کہ اس کو منڈائیں گے یا 1 مٹھی سے گھٹائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس لیے میں نے توبہ کی وہ بات کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں، کیا کام کے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ کام کاج کے کپڑوں میں نماز تو ہو جاتی ہے، البتہ یہ کہ وہ ایسے کپڑے ہیں جیسے کہ ملے کچیلے اور عام لوگوں کے سامنے وہ نہیں جا پاتا ایسے کپڑوں میں. تو اس طرح بہار شریف میں لکھا ہے کہ کام کاج کے کپڑوں میں نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے. مکروہ تنزیہی یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، گناہ نہیں ملتا اس پر لیکن اچھا عمل بھی نہیں، جبکہ اس کے علاوہ اور کپڑے موجود ہوں. اور کپڑے ہی موجود نہیں ہیں تو اب یہ تو مجبوری ہے، اس صورت میں مکروہ تنزیہ بھی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں جدہ میں رہتا ہوں، کیا 9 سے 13 ذی الحجہ کے علاوہ عمرہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، تو جدہ شریف میں رہتا ہو یا دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، ان دنوں کے علاوہ تو سارا ہی سال عمرہ تو منع کبھی بھی نہیں ہے. ان دنوں میں عمرے کا احرام باندھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. جدہ کے رہنے والے ہیں، میقاتی ہیں، یعنی میقات کے اندر ہیں، تو ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر یہ ان دنوں کے علاوہ اشہر حج کے مہینوں میں عمرہ کرتے ہیں تو اس سال وہ حج نہیں کر سکتے. اگر تو ان کا حج کا ارادہ ہے تو پھر انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جو جدہ برابر. جی جزاک اللہ. محمد حسیب بھائی، اگر کوئی شخص رکوع میں پہنچا اور 3 بار تسبیح نہ پڑھ سکا تو کیا وہ رکعت شمار ہوگی؟ اگر امام کے ساتھ رکوع میں قلیل مشارکت، معمولی سی شرکت ہو گئی، جیسے کہ امام ابھی اتنا پہنچا ہے کہ وہ اگرچہ رکوع سے وہ اٹھنے لگا تھا لیکن ہے رکوع کی ڈیفینیشن پہ آتا ہے. جیسے کہ رکوع کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے. تو یہ رکوع کی ایک ادنا صورت ہے. تو اگر اس کیفیت کو بھی امام کے ساتھ آنے والے نے پا لیا، اس کیفیت کو پا لیا کم از کم، تب بھی اس کو رکوع امام کے ساتھ ملا تو اس طرح رکعت مل گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بچوں کا عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ عقیقہ مستحب ہے، تو جو مستحب ہوتا ہے اس کو ضروری نہیں کہیں گے، کرے تو ثواب، اور اگر نہیں کرتا تو گناہ نہیں اس پر. البتہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ بچہ نابالغی میں جس کا عقیقہ نہیں کیا نابالغی میں فوت ہو گیا تو یہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا، جبکہ اس کو مطلب ہے کہ عقیقہ کرنے کی استطاعت، طاقت، پائی پیسہ ہو، اس کے پاس کر سکتا ہو، تو اس کے باوجود اس نے نہیں کیا
تو نابالغی میں اگر اس بچے یا بچی کا انتقال ہو گیا تو وہ پھر شفاعت اپنے ماں باپ کی نہیں کریں گے. یہ مضمون ہے. عقیقے کے بارے میں سوال جواب مختصر سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں اس کی حدیثیں ہیں اور مختلف مدنی پھول بڑے قیمتی ہیں، اور یہ تو ایسا رسالہ ہے کہ ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے. بچے کس کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے؟ کل تک آپ بھی تو بچے تھے، آج بڑے ہو گئے، اب بچے کے ابو ہوں گے یا بچے کے ابو بننے والے ہوں گے. تو اس لیے یہ رسالہ پڑھے بغیر یوں کہہ سکتے ہیں گزارا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اندھا اور انجانا ایک جیسا ہوتا ہے. پھر آپ کسی کو مسئلہ پوچھیں گے، وہ کچھ بتائے گا، دوسرے کو پوچھیں گے وہ کچھ کہے گا، سب کو معلومات نہیں ہوتی. اور اصل جو مفتی ہوتا ہے اس تک اپروچ ہونی سب کی ہوتی نہیں ہے. پر کسی بھی داڑھی والے کو پکڑ کے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب ہے تو حافظ جی کو پوچھا تھا. حافظ جی بیچارے عالم تو نہیں ہے نا، تو اس لیے ہر حافظ عالم نہیں ہوتا، نہ ہر عالم حافظ ہوتا ہے، نہ شرط حافظ ہونا عالم کے لیے، نہ حافظ ہونا کافی عالم ہونے کے لیے. تو اس لیے مسئلہ صرف علماء سے، مفتیان کرام سے، عاشقان رسول سے پوچھنا چاہیے جو مفتی ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ عقیقے کے مدنی پھول صرف عقیقے کے بارے میں سوال جواب، یہ رسالہ صرف 22 پیج کا ہے، 22 صفحے کا. آپ لیں گے تو میرا خیال ہے یوں کھڑے بیٹھے کہیں پڑھ لیں گے یوں جھٹکے میں، پھر اس کو رکھ لیں سنبھال کے کہ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے، تو یہ نکال کے اس کے مسئلے دیکھ لیں عقیقے کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمایا گیا کہ مصیبت نعمت ہے، لیکن اگر کوئی اس نیت سے روزانہ صدقہ دیتا رہے کہ مجھے اللہ پاک مصیبت سے بچائے، اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. مصیبتوں سے پناہ مانگنا کوئی گناہ کا کام تھوڑا ہی ہے. میں نے وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کی بات کی تھی. مہلک امراض ہوتے ہیں جیسے ہلاک کرنے والے، کینسر ہے تو ٹی بی ہے تو ہزار ہیں، ان سب سے پناہ مانگنی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ جو ہلکی مصیبت ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں ملے. عافیت. بارگاہ رسالت میں کسی نے جو مضمون ہے حدیث شریف کا کسی مرض کے تعلق سے، تو وہ صبر کے لیے درخواست کی بارگاہ رسالت میں کہ مجھے صبر آ جائے یا مجھے صبر کی دعا کر دیجئے وغیرہ. تو یہی اس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عافیت مانگو. تو صبر کی توفیق مانگ رہے ہو تو صبر کے لیے مصیبت ہوگی تو ہی صبر ہوگا نا، بغیر مصیبت کے تو صبر ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے وہ عافیت کے معنی ہے سلامتی. سلامتی انگلش میں کیا بولیں گے اس کو؟ سلامتی، سیفٹی نہیں، سیفٹی، سلامتی ان انگلش، سیفٹی. تو ہر طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں. بہت جامع مطلب یعنی کہ دعا ہے، اس کی باقاعدہ عربی میں دعا بھی ہے عافیت کی. تو یہ بندہ عافیت مانگے. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے. میں کہہ رہا تھا کہ الہی اگر میری موت آ گئی ہے تو اب مجھے چین دے، اور اگر ابھی دیر ہے تو مجھے صحت دے، اور اگر امتحان ہے تو مجھے صبر عطا فرما. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے اپنی بات دہرا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے مجھے ٹھوکر لگائی
اور دعا کی الہی اسے عافیت دے، یا فرمایا اسے شفا دے۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے وہ بیماری نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا مطرب بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عافیت پر شکر کرنا مجھے مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی محمد۔ اللہ تعالی علی عقیقے کے بارے میں سوال جواب رسالے کا انگلش، سندھی اور ہندی رومن ترجمہ ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ۔ باپا یہ ہے بھی بہت سستا، جیبی سائز کا تو صرف 5 روپے دیا ہے، اور بڑے سائز میں جو ہے وہ بھی 10 روپے۔ سبحان اللہ۔ ہماری یہ تو کوئی اگر دل پکڑے نا اپنے محلے میں گھر گھر میں پہنچا دے، بڑا ثواب ملے گا۔ گھروں میں لوگوں کو واقعی پتہ نہیں ہوتا عقیقے کے بارے میں، موت و میت کے بارے میں، اور کوئی بھی کام دینی وہ تراکیب ہوتی ہیں نا، ان میں اتنی اغلاط، اتنی غلطیاں اور اتنی غلط رسومات گھس گئی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ تو یہ رسالہ گھر گھر پہنچانے والا ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب۔ یار 5 روپیہ، یعنی کہ ایک طرف 5 رسالے، ایک طرف سے ایک چائے، شاید 20-25 کی تو چائے ہوتی ہوگی، تو ایک چائے کم پیے یار، 5 رسالے لے کر اپنے 5 پڑوسیوں تک ہی پہنچا دیں یار۔ ہمارے مدینہ الاولیاء ملتان کی جو نگران کابینات ہیں خالد بھائی، تو بتا رہے تھے کہ ایک جگہ عقیقے کا ہی کوئی اجتماع تھا، تو کہا کہ میں نے جا کر یہ رسالہ ہی پڑھ کے سنایا، تو کہا بڑی بڑی شخصیات، تو کہا قاری صاحب اتنا زبردست مواد آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ انہیں بہت ماشاءاللہ معلومات اس میں، اس رسالے میں کافی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ پڑھیں اس کو، بس اللہ تعالیٰ قدر نصیب فرمائے۔ اتنا دین حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا اس دور میں اتنا آسان ہو گیا ہے کہ پہلے تو ایک ایک حدیث کے لیے آپ محدثین کے واقعات پڑھیں کہ کتنا لمبا سفر کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے، اور اب گھر بیٹھے خالی نیٹ کا بٹن دباؤ تو یہ رسالہ آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ 5 روپے بھی خرچہ مت کرو، اب اسی میں پڑھ لو یار، کہیں پڑھنے والے بنتے ہوں تو اتنا آسان ہو گیا۔ مگر میں یہی کہوں گا کہ آپ صرف دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے رسالے پڑھیں۔ ہم ادھر ادھر ہو جائیں گے تو کہاں ڈھونڈوں گا آپ کو میں، کیونکہ وہ دین کے دشمنوں نے بھی اپنے مواد ڈالے ہوئے ہیں نیٹ پر۔ اور جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ جو نیٹ سے جن کا واسطہ پڑتا ہے وہ سمجھتے ہوں گے، کوئی مسکرا رہا ہوگا، کوئی دانت پیس رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، تو یہ اس طرح کی کوالٹی ہے مطلب سننے والوں میں جو میں بول رہا ہوں اس کو، تو دانت پیسے اللہ کرے کہ وہ بھی مسکرانے لگے۔ جو دانت نہیں پیسو، میں نے آپ کو حق بات بتائی ہے، یہ ذہن سے نکال دو کہ سنو سب کی کرو اپنی، آپ کو آتا جاتا کیا ہے؟ جو سنو سب کی تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ سب میں حق کیا ہے۔ اپنے بارے میں تو معلومات ہے نہیں، اپنے دین کے بارے میں تو آتا نہیں ہے کچھ، وہ تو سب کی سنو، کہیں کہ نہیں رہو گے، سب کی سننے جاؤ گے نا تو ایسے وہ شیطان بٹھا دے گا ایسی باتیں کہ آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ بات میرے ذہن میں غلط بیٹھ چکی ہے، اور میرے لیے ایمان لیوا ہے۔ جان لیوا چیز سے تو سبھی ڈرتے ہیں، ایمان لیوا جو خطرے ہیں ان کا افسوس ہمیں احساس نہیں ہے، کیونکہ جان لیوا تو اپنے سمجھے جان تو جانی ہی جانی ہے، لیکن ایمان جانا ہی جانا ہے ایسا تو نہیں ہے۔ الحمدللہ ایمان تو آقا کے صدقے غوث پاک کے طفیل سلامت لے کر جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا بے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان لے گیا اور جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان لے رضا چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے ہاں جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف ارے چل جھوٹے بہانے والے جانو دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا عامل سنت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عافیت کا لفظ استعمال کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کی انگلش کیا ہے، تو ویل بینگ اس کی انگلش ہے WELLBEING ویل بینگ، عافیت کا یہ انگلش ترجمہ ہے۔ میں میرے سنت سے ایک سوال یہ کروں گا کہ اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے بیماری، پریشانی، مصیبتیں ان سب کا کے متعلق کافی سارے ملے جلے سے مدنی پھول بیان فرمائے۔ اب یہ ارشاد فرمائے کہ آدمی پر پریشانی بھی ہے، بیماری بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اس سے آدمی چھپائے کیسے لوگوں سے؟ کہ کہتے ہیں نا کہ وہ اظہار بھی نہ ہو، اور یہاں اظہار چہرے سے تو ہونا دور کی بات ہے، آدمی تو اپنے اوپر کنٹرول کیسے کرے؟ کوئی یوں جان لے پہچان لے الگ بات ہے، مبالغے سے بچی جائے تو بڑی بات ہے۔ یہاں تو مطلب وہ بخار آیا تو بولیں گے بہت تیز بخار تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں کسی نے کسی کے بارے میں کہا کہ بے حد بخار ہو گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو مدنی پھول دیے۔ بے حد بخار، بے حد مانے تو ان لمٹ ہے نا، حد ہی نہیں اس کی۔
बढ़ाते तो तुम लोग हो। इस तरह के मतलब मदनी फूल इरशाद फरमाए। तो हमारे यहाँ मतलब मुबालगा तो बीमार अगर हुआ भी ना, सर में शदीद दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है, हाँ वाकई अगर शदीद है तो कहने में हर्ज नहीं है, ज़रूरतन कहे, बिला ज़रूरत तो कहना नहीं मुनासिब। ने अपनी बीमारी का तज़किरा या अपनी मुसीबत का तज़किरा बिला हाजत करना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से वो शिकायत, इसी को कहते हैं शिकायत। और गहराई में जाएं तो शिकायत है किसकी, बीमारी मिली कहाँ से। यानी यूं समझो कि अगरचे वो डायरेक्ट बंदा नहीं कह रहा, इनडायरेक्ट ऐसा जैसे बन रहा है कि देखो अल्लाह ने मुझे बीमार कर दिया, तो ये बंदे को कह रहा है कि देखो मुझे अल्लाह ने बीमार कर दिया, देखो अल्लाह ने मेरा सर दुखा दिया है, देखो अल्लाह ने मेरे बच्चे को बीमार कर दिया है, बच्चा ठीक ही नहीं हो रहा। तो इसलिए मतलब वो ये शिकायत कहलाती है। तो ये शिकायत जो है ये ना की जाए, इस पर सब्र किया जाए। हाँ ज़रूरतन कह सकते हैं तो हर्ज नहीं है। ज़रूरतन मीनिंग डॉक्टर से कहा तो जितनी ज़रूरत है डॉक्टर को उतना बताए। मुबालगा उसके सामने भी करेंगे ना, हाँ हुई करेंगे ना, तो वो फिर ऐसा डोज देगा कि कुछ और ना हो जाए आपको, और फिर एंटीबायोटिक लिख देगा। तो डॉक्टर को भी इस पर ज़रूरत बताएं, वरना आजकल तो वो वैसे से हाई डोज दिए जा रहे हैं कि मैंने पहले की जो बीमारी थी ना वो तो जैसी थी समझे, वो जाऊँ थी ना तो वो धक्के से निकल जाती है, और दूसरी ऐसी घुस जाती है बीमारी के पूछो मत। एंटीबायोटिक से बाजू का मैंने जो देखा है, एक की तो आंखें चली गई, किसी के गुर्दे फेल हो जाते हैं, किसी को कुछ हो जाता है, किसी का दिमाग पे अटैक कर जाता है। एंटीबायोटिक दवाएं हर एक को नहीं करती, देखिए एंटीबायोटिक आजकल ये आम है, बात बात में डॉक्टर जो है ना ये एंटीबायोटिक देते। आमतौर पर एक कोर्स होता है, वो बोलेंगे 3 दिन ये खाना ज़रूरी है, 5 दिन से कम नहीं, 5 दिन खाना है, 7 दिन खाना है। ये आमतौर पे एंटीबायोटिक इसके कोर्स होते हैं। और एंटीबायोटिक का उसूल भी यही है कि खाए तो फिर पूरा कोर्स करें। अगर आपने खाई 1-2 टेबलेट और मरज आपको लगा कि आप ठीक हो गए और वो एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किया ना, तो दरअसल वो जरासीम यूँ समझो कि मुर्दार से हो जाते हैं, मरे नहीं होते। अब मुर्दार हो गए तो आपकी तकलीफ तो दूर हो गई कि अब वो कुछ कर नहीं रहे अंदर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो होश में आ जाते हैं और फिर वो अपना काम दिखाते हैं। तो फिर एंटीबायोटिक जाती है, तो फिर क्या होता है, ये आदी हो चुके होते हैं। जिसको मारते रहो ना, मारते रहो, तो आपने सुना होगा मार खा खा के ढीठ हो गया, इसको असर ही नहीं पड़ता। तो ये फिर जरासीम का हाल होता है। फिर एंटीबायोटिक को ये जरासीम जवाब नहीं देते, आदी हो जाते हैं। तो इसलिए जरासीम पर अटैक जो है ना, एंटीबायोटिक के ज़रिए फुल अटैक हो और हतमी फाइनल अटैक हो इस पर, तो पूरे कोर्स से ही होगा। ये अधूरे कोर्स से रिस्क होता है। ये मैं एक जनरल उसूल बता रहा हूँ जो इन्हें डॉक्टरों का उसूल है, और इंशाअल्लाह डॉक्टर मुझसे इख्तिलाफ नहीं करेंगे। ज़ाहिर मैं अपनी अक्ल से थोड़ी कह रहा हूँ, मैंने भी तो इसी तरह के लोगों से सुना होगा। तो यूँ बहरहाल इलाज कभी भी करे ना आदमी तो फिर पूरा करे, अधूरा करने से फिर वो काम खराब हो जाता है। हाँ डॉक्टर बोले कि ठीक है छोड़ दो, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि डॉक्टर हर डॉक्टर बुरा भी नहीं है। एक से एक अच्छे डॉक्टर भी माशाल्लाह होते हैं कि जो दियानतदारी के साथ इलाज करते हैं। हकीम एक से एक मिलेंगे जो दियानतदारी के साथ अपनी हक हलाल की रोज़ी कमाते हैं, लोगों को बिला वजह तकलीफ़ नहीं देते, सब मिलेंगे आपको अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ इलाज बंदा पूरा करे। तो अब ये कि अपनी बीमारी का इजहार करने के ताल्लुक से वो अर्ज़ कर रहा था,
تو اپنی بیماری کو ڈاکٹر کے سامنے اگر بیان کیا تو ٹھیک ہے، اور کسی کو دعا کے لیے کہنا ہے تو اس لیے کہا کہ دعا کر دیں، 4 دن سے سر میں درد نہیں جا رہا، انہیں اس سے دعا کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ دعا کی آڑ میں اس کو مطلع کر لیں، یہ دل کی نیت رب جانتا ہے، اصل مقصد دعا نہیں ہے، ہمدردی لینا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا، واقعی دعا کروانے کی نیت ہو۔ تو عام طور پہ لوگ بتاتے اسی لیے کہ سامنے والا ہمدردی کرے، اب سامنے والا کیا کرے گا؟ منہ بنائے گا، آپ کو پگار مل گیا، آپ کا ثواب جو تھا وہ چلا گیا۔ اگر آپ نے وہ اس سے بلا وجہ کہا تھا، ایک کو بھی کہا تو ثواب تو چلا گیا، وہ صبر بھی اب نہ رہا، صبر تو نہیں کہلایا نا، تو آپ نے بول دیا بلا ضرورت، جب بولا تو ضرورت ہے۔ اب جیسے کہ گھر کے افراد ہیں، اگر آپ ان سے چھپاتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں، تو پھر یہاں بتانا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو ناراض کرنا، گھر کا ماحول خراب کرنا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو پھر اب امی کو بتا دیا، ابو کو بتا دیا، ضرورتاً، ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ جب کہ ضرورت ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنی بتائے، جھوٹے مبالغے نہ کرے۔ تو یہ 2-3 صورتیں بتانے کی سامنے آئیں۔ تو اب چھپانا اس کے اپنے فضائل ہیں، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو چھپانے پر دیکھو مغفرت کی بشارت ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کہ لوگوں سے شکایت کرنا یہ عام ایک کو پکڑ کے بولتے ہیں، کوئی سی بھی پریشانی آئی نا خلاص، پھر آپ بار بار بولتے ہیں تو سامنے والے سن کے بور ہوتے ہیں، تھوڑی مطلب آپ پوری ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ ٹیسٹ آیا، رپورٹ آئی اور ڈاکٹر نے فلاں تاریخ دی تو میں گیا اور اتنے پیسے لے لیے، پھر بلایا یار یہ ڈاکٹر یوں فلاں، اور ویسے پنچاتیں، غیبتیں، گناہ، بعض اوقات کیا کیا بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ شکایت صرف خالص شکایت ہوتی نا تب بھی بندہ بولے، کہ صرف شکایت کرنا نہ، کسی کے سامنے بلا ضرورت اپنی مصیبت یا بیماری پریشانی کا تذکرہ کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اچھا کام بھی نہیں ہے، فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو میں نے عرض کی، پھر اس میں مبالغے کرتے ہیں تو یہ پھر مسائل اس میں بن سکتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات سو نہ سکا۔ میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان علیہ رحمت المنان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا۔ اس بات کو میں نے 3 بار دہرایا، ریپیٹ کیا۔ اس پر انہوں نے، یعنی چچا جان نے فرمایا، تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں۔ اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی۔
اب یہاں یہ اشکال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انہوں نے بھی 30 سال کا آخر بتایا نا، تو یہاں ایک ضرورت تھی، اپنے بھتیجے کو نصیحت کرنی تھی کہ دیکھو میں نے 30 سال تک اس کو کسی سے نہیں کیا، اور اب تم کو بھی کہہ رہا ہوں تو تم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا ایک رات میں تم شروع ہو گئے اتنا۔ تو بزرگوں کے جو بھی افعال ہوتے ہیں نا، ان کی تعویلیں ہوتی ہیں، ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ یہ بتاتے ہیں تو ان میں ہزار حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات یعنی کوئی بھی ضرورت ہو تو اس میں بتانے میں حرج نہیں ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور سوال۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، پچھلے دنوں احمد پور شرقیہ میں ایک سانحہ ہوا جس کے باعث کئی لوگوں کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد مختلف کمنٹس آئے، بعض نے ان فوت ہونے والوں کے عیوب پر خوب کلام کیا، ان کا اس طرح کرنا کیسا؟ دوسری طرف اس سانحے کے بعد باب الاسلام سندھ میں ایک اور ٹینکر سے ڈیزل لیک ہوا تو لوگ اسے لوٹنے کے لیے جمع ہو گئے، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی رمضان المبارک کی بس آخری تاریخ یا آخری تاریخوں میں یہ واقعہ ہوا کہ کم و بیش 160 افراد۔ مدینہ آج کی اطلاع ہے کہ 194 لوگ ہو چکے ہیں۔ اوہو، 194 یعنی کہ 194 افراد جو تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان میں جتنے بھی مسلمان کام آئے سب کی مغفرت فرمائے۔ ابھی ان کو واقعی کہنے والوں نے برا بھلا کہا کہ یہ لٹیرے تھے اور لوٹنے کے لیے یہ ٹوٹ پڑے تھے پیٹرول۔ اول تو کسی پر گناہ ثابت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، اگرچہ قرینہ بنتا ہے کہ یہ لوٹ رہے تھے، لیکن کیا یہ جتنے بھی تھے سارے لوٹ ہی رہے تھے؟ کسی مسلمان کی چیز ضائع ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ باندھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ بھلے ضائع ہو۔ جس کو بچانے پر قدرت ہو اس کو بچانا ہوگا کہ وہ اس کو بچائے۔ تو کیا بعید کہ یہ 4 افراد جو بالٹیاں لے کر دوڑے جا رہے ہیں، یہ اس لیے دوڑے جا رہے ہوں، بھاگ بھاگ کے اس میں بھر رہے ہوں کہ ہم اس کو محفوظ کریں گے اور اس کے مالک تک پہنچائیں گے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ قابل مدحت یعنی تعریف کام ہے یا قابل مذمت؟ یہ لوگ ثواب کے حقدار ہیں یا ڈاکو اور لٹیرے؟ یہ سوشل میڈیا والے بیچارے سوچتے کم ہیں اور جس کو چاہتے ہیں کوستے رہتے ہیں۔ تو میں یہ صحیح عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی چوری یا ڈکیتی یا گناہ کو ثابت کرنے کے لیے پورے دلائل لیے جاتے ہیں، گواہ بھی ہوں یا اقبال جرم مجرم کرے قاضی فیصلہ دے، پورا اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو پھر جا کر یہ جرائم جو ہے اس طرح ثابت ہوتے ہیں۔ ہم اپنی اٹکل سے کسی کو گناہ گار، چور، ڈاکو یہ کہیں گے نا تو یہ پھر ہم پر وہ تہمت کا مطلب گناہ آ سکتا ہے۔ وہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان نے فتح رضویہ شریف میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے فعل میں، مسلمان کے کام میں اچھا پہلو تلاش کرنا واجب ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ احمد پور شرقیہ میں جو کچھ ہوا تو سارے کو مسلمانوں کا شہر ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ غیر مسلم بھی ہوں، اب اپنی تحقیق تو نہیں ہے نا اس میں، لیکن بہرحال مسلمانوں کو ملک ہے تو اکثریت تو مسلمانوں کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے 100% مسلمان ہی ہوں جو مارے گئے۔ اچھا، اب کوئی اس میں راہگیر بھی ہوں گے، کوئی صرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ہر ایک کے پاس تو برتن نہیں ہوتا۔ یہ 194
ये क्या लूटने के लिए दौड़े थे? सबके पास बर्तन भी थे और सब जो लीक हो रहा था उस पर इकट्ठे सब ये चिपके हुए थे कि सबके बर्तन में वो गिर रहा था। तो ये ज्यादती है। सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले या किसी ने भी अगर तनकीद की है और इनको बुरा भला कहा है, ये अपनी आखिरत पर गौर कर ले। और ये 194 फैमिलीज का ये मुजरिम है ऐसा करने वाला, क्योंकि इनके अजीज जो हैं, ये बताइए कि इनका दिल कितना दुखा होगा जब पता चला होगा कि लोग मतलब मेरे लखते जिगर पर, मेरे उजड़े हुए सुहाग पर ये मतलब इस तरह की तोहमतें धर रहे हैं कि ये चोर थे, ये लूट रहे थे, ये छीन रहे थे, ये डाकू थे, बुरी मौत मरे। तुमको क्या पता चला? ये बुरी, तुम अपनी खैर मनाओ, अपने बुरे खात्मे से बचने की दुआ करो मेरे भाई। मैं आपकी भलाई के लिए अर्ज कर रहा हूँ। मुझ पर गुस्सा है तो आधी रोटी कम खा लेना, हम तो कुफले मदीना पेट का, इसकी दावत दें। 2 रोटियां ज़्यादा खाओ ये नहीं कहेंगे, वैसे ही महंगाई का दौर है। तो इसलिए मेहरबानी करके पहले तोलो बाद में बोलो। क्या आपने मदनी चैनल का किरदार नहीं देखा? सेम डे जब पता चला, मदनी चैनल ने इनके लिए दुआएं की, इनके सोगवारों से ताज़ियतें की। अब ये कैसे दुखियारे लोग हैं, हमारी ताज़ियतों से, हमारे साह भाइयों ने जा जाकर ताज़ियतें की, इनसे कितने मुस्बत नताइज आए, आप एक इसकी झलक मुलाजा फरमाइए। ये जो मैं हाँ वो जो चलाना एक मेरे, जी हाँ, इंशाअल्लाह ताज़ियत वाला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इंशाअल्लाह रहमान हम ये कुछ देर में इसको चलाते हैं। आपके मदनी फूल पूरे फरमा ले पापा, चलाते हैं सिस्टम की वजह से। पापा इसमें एक अर्ज़ ये थी कि बिल्कुल आपने ज़बरदस्त रहनुमाई की और सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी जिस तरह मचाया गया, उसकी भी उम्मीद है कि तरबियत हम सब की हो रही है। लेकिन अगर ऐसा वाक़या अब कभी पेश आ जाए कि किसी की कोई चीज़ ज़ाया हो रही है, जैसे एक क्लिप और वायरल हो रहा है कि कोई कोल्ड ड्रिंक वालों का ट्रक वो भी गिर गया, उलट गया, तो लोग आए और सारी कोल्ड ड्रिंक उठा के जाने लग गए। तो अब कोई ऐसी चीज़ हो जाए, पेट्रोल और डीज़ल में तो वैसे भी इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए कि कभी भी कोई चिंगारी बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती है, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी का कोई सामान सौदा सलफ गिर जाए तो क्या हम उसको उठा सकते हैं? बहार शरीयत जिल्द 2 पेज नंबर 473 में वो ये लिखा है, अगर ये ज़न्न गालिब हो कि मैं ना उठाऊंगा तो ये चीज़ ज़ाया व हलाक हो जाएगी, तो उठा लेना ज़रूर है। ये मतलब ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ ना कि ज़ाया हो रही हो तो उस तक पहुंचाने के लिए उठाएगा, ना कि खुद उठा के लेगा। अंडरस्टूड है मतलब वो। लेकिन ये जो अब लूट मार कर रहे हैं ना, इनमें पता नहीं क्या हुक्म है शरअन कि ये तो इसको तोहमत लगेगी। ये तो बहुत अच्छी बात की ना अमीर सुन्नत ने, कि जैसे आपने अभी एक मिसाल दी कि कोई कोल्ड ड्रिंक का कोई हिसाब किताब हो गया, अब अगर कोई ज़रूरी समझ कर भी पहुंचाने के लिए भी कोई उठाएगा ना, तो ये जो हर कोई तो ना उठाता है ना पहुंचाता है, कुछ भी नहीं करता, वो तो उसका काम जरिए मोबाइल पर बनाना होता है, सबका मंजर बनाना होता है कि हो क्या रहा है, तो वो तो सबको छोड़कर इसी की क्रेट उठाने वाले की बनाएगा और नीचे लिख देगा कि मौलाना क्रेट लेकर भागा, और वो माज़अल्लाह फिर जो उसके लिए होगा ना, वो मौलाना वजाहतें करता रहे मैं भागा नहीं था, मैं तो मालिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे मौके पर इज्जत को ख़तरे में डालना, ये भी तो नहीं कहेंगे ना हम कि यूँ करें। मैं मसला अर्ज किया कि जहाँ मुमकिन हो और किसी किस्म का फितना ना हो, बल्कि मालिक ही अगर पकड़ ले तो। मुझे एक वाक़या याद आ गया, पुराना कुछ सालों पुराना वाक़या है, ज़्यादा पुराना नहीं है, कोई मेरा ख्याल है को 10-15 साल का वाक़या होगा ये, शायद हो सकता है इससे कम का भी हो। एक इस्लामी भाई ने मुझे बताया कि हमारे शहर के एक इस्लामी भाई, यानी कि
اسلامی بھائی سے مراد دعوت اسلامی والا نہیں تھا، ایک جنرل بیچارہ کوئی تھا، تو طواف کے دوران کسی کوئی جا رہا تھا، وہ شیخ ہوگا، عرب شیخ، اس کا پرس گر گیا نیچے، تو دوران طواف وہ پیچھے جو ان کے شہر کے یہ باب الاسلام کا ہی تھا وہ آدمی حاجی، تو اس نے وہ پرس بیچارہ اٹھایا اس لیے تاکہ اس کو دے عرب شیخ کو کہ آپ کا پرس گر گیا، معقول آدمی تھا، کوئی بدنیتی سے اٹھایا نہیں تھا اس نے. اچھا اس عرب شیخ کو ہو گئی غلط فہمی کہ اس نے یہ میرا پرس نکال لیا، اس نے پکڑ لیا، پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کو بند کر دیا گیا، کچھ نہیں سنی گئی اس کی، اور شاید 6 مہینے بند رکھا اس کو. اور جو اس کا نقصان ہوا اب اس کی تفصیلات کی ضرورت، یعنی تفصیلات میں نہیں عرض کرتا، سچا واقعہ اس طرح کا ہوا تھا. تو یوں بھی ہوتا ہے، تو یوں طواف میں یوں سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ وہ ہر رنگ ہر نسل کا آدمی وہاں ہوتا ہے. آپ کہو گے کہ بیچارہ، اور کہیں آپ بیچاروں کے سردار نہ بن جائیں. یہ ہے بڑا نازک دور ہے، وہ سنتے نہیں ہیں. ایک ملک کا اور واقعہ کہ ایسے عجیب عجیب ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے وہ پاکستانی تھے، شاید وہ کہیں نوکری پر گئے تھے کسی ملک میں، تو وہ کہیں بیٹھے ہوں گے اور وہاں اس کے قریب میں اس کے پرندے شاید چل رہے تھے، کوئی بنگلہ ہوگا، ولا. اب وہ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، ان کو تو سود بھی نہیں ہوگی. اس نے بس وہ کال کر دی اور ان کو پکڑا لیا کہ یہ میرے پرندوں کی طاق میں بیٹھے ہیں. اب ان کو اٹھا لیا اور بہرحال بیچارے تکلیف میں آ گئے اور خروج لگوا دیا. اور ایسی دادا گیریاں بھی ہیں دنیا میں، مطلب افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ بعض جگہ مالداروں ہی کی سنوائی ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے جس کی اپروچ سورس ہو، مظلوم لاکھ مطلب اپنی بے گناہی کا اظہار کرے، اس کے پاس گواہ تو ہوتا نہیں ہے نا بیچارے کے پاس، کیا کرے. لیکن گواہ نہ ہو، اس کی بھی اسلام میں صورتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اسلام پر عمل کرے کون؟ وہ تاریخی واقعات ہیں، وہ واقعات ہی ہیں بس. اب تو توبہ استغفر اللہ، بڑا نازک دور ہے. اللہ تعالی ہم کو امتحان میں نہ ڈالے. تو یوں مطلب یہ کہ کسی کا نقصان ہو رہا تو اس کو بچانے میں بھی یہ بندہ تھوڑے حکمت عملی کو دیکھ لے کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں آزمائش میں. تو خیر وہ اپنے وہ ٹینکر اور وہ جو برا بھلا کہتے ہیں ان کو تو میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے اس فعل سے رجوع کریں، اور رجوع بھی کس طرح کرنا ہے یہ طریقہ بھی اس کا اللہ اکبر، مطلب السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، یعنی خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ کی علانیہ توبہ. اگر یہ سب کو اس طرح چور ڈاکو کہہ دیا ہے اور لٹیرے کہہ دیا ہے تو ہوگا کیا کہ ایک کا لٹیرا ہونا بھی یہ قیاسی ہی ہے نا. آپ کے پاس تو ثبوت ہی نہیں، آپ نے تو وہ دیکھا ہی نہیں ہے جا کر، خالی مطلب کام مل گیا آپ کو، ایشو مل گیا تھا، وہ نکل پڑے. لیکن آخرت میں کیا کرو گے؟ اب یہ آپ کو علانیہ اس کی معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ لازمی طور پہ ان کے سوگواروں کو جن کو پتہ چلا ہوگا ان کے دل تو دکھنے ہی دکھنے. آپ کے گھر میں کوئی ہو، چلو آپ کا بیٹا واقعی معاذ اللہ وہ چوری کرے، آپ کو بھی پتہ ہو اور مارا جائے، پھر بھی آپ کو جب کوئی لگے کہ آپ کے بیٹے کو کوئی بولتا ہے یہ چور تھا، کتے کی موت مارا گیا، آپ پر کیا گزرے گی؟ آپ کیا جھومیں گے خوشی سے کہ میرے بیٹے کے فضائل خوب بیان کیے جا رہے ہیں؟ آپ کا دل ہی دکھے گا. بہرحال یہ کہ میں آپ کو حدیثیں عرض کرتا ہوں. 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: اپنے مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو پہنچ چکے ہیں. نمبر 2، اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو
اور ان کی برائیوں سے باز رہو۔ حضرت علامہ محمد عبد الرؤوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں مردے کی غیبت زندے کی غیبت سے بدتر ہے، کیونکہ زندہ شخص سے معاف کروانا ممکن ہے جبکہ مردے سے معاف کروانا ناممکن۔ تو اس لیے پہلے تولو بعد میں بولو، اس سے کوئی بھی حادثات ہوں اس میں ایک دم سے آپ مہربانی کر کے اس کو ایشو نہ بنایا کریں۔ چینلز والے بھی جو مسلمان ہیں عاشقان رسول ہیں وہ بھی میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ میں آپ کی دشمنی نہیں، میں آپ کی دوستی کا ثبوت دے رہا ہوں کہ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے عیوب پر مطلع کرے۔ باقی وہ تو ہمارا دشمن ہے جو ہماری ایسے تعریف کے پل باندھتے رہے، خوش آمد کرتا رہے اور بٹر پالش کرتا رہے۔ تو اس لیے مطلب آپ اللہ سے ڈریے۔ سوشل میڈیا میں بھی جنہوں نے ایسا کیا وہ اللہ سے ڈرے، ایسا ہرگز کبھی بھی نہ کریں۔ ایسے ایشوؤں کو لیں ہی نہیں کہ جس میں مطلب خطرات ہوں۔ جب اس سوال کا جو دوسرا حصہ تھا اس پر بھی اگر آپ غور فرمائیں کہ جو یہ کہا گیا کہ اس طرح ایک اور ٹینکر کا بھی باب الاسلام میں واقعہ ہوا ہے، اور تو اب وہ بھی جو سوشل میڈیا پر جو اس کی جو ویڈیو چلائی گئی ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ جناب لوٹنے کے لیے آئے تھے، تو یہ اس کے لیے آئے تھے تو انہوں نے عبرت نہیں لی وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا واقعی وہ لوٹنے آئے تھے؟ اور اگر اب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ وہ اس طرح لوٹنے آئے تھے تو ان کے لیے اب کیا کہا جائے، کیونکہ وہاں کوئی حادثہ نہیں ہوا لیکن یہ کہ یہ ویڈیو تو بہرحال سوشل میڈیا پر چلی ہے۔ حادثے والے جو تھے اگر ان میں بھی کوئی واقعی لوٹنے کی نیت سے گیا تھا تو وہ اپنا ذمہ دار ہے، اور ان میں بھی اگر لوٹنے کے ارادے سے جنہوں نے لوٹا چاہے حادثہ نہ ہوا سانحہ نہ ہوا لیکن اندر شعلے کہ وہ مجرم ہے، کہ ہم 100% کو مجرم نہیں کہہ سکتے۔ میں وہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ کوئی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس کا خاندان والا ہی ہو جو مطلب کہ یار جو چند قطرے بچانے میں کامیاب ہوا۔ وہ جذبات ہوتے ہیں لوگوں کے، اس وقت وہ سجکا کم پڑتا ہے اور دوڑا دوڑی کرتے ہیں، بچے بڑے بوڑھے عورتیں وہ سب کرتے ہیں ایسا۔ تو اب یہ کہ ہر ایک اپنی اپنی نیت پر ہی مطلب اس کو ہم قرار دیں گے۔ جیسے کہ زلزلہ گناہوں سے آتا ہے، تو اب زلزلے میں جو لوگ مارے گئے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ سارے گنہگار تھے؟ ہمارے پاس تو ایک کے گناہگار کا بھی ثبوت نہیں ہے، اس وقت تک اس کو گناہگار نہیں کہیں گے۔ اب اگر ثبوت ہے تو پھر وہ جو ابھی اپنے مرے ہوں کو برا نہیں کہنا ہے، وہ حدیث ہمارے لیے سپیڈ بریکر بن گئی کہ زبان پر لگام آ گئی۔ دعا کرو۔ جیسے خودکشی جو کرتا ہے نا، خودکشی واقعی اگر کرتا ہے تو گناہگار ہے، عذاب نار کا حقدار ہے، لیکن جس فرد نے خودکشی کی ہم اس کا نام لے کر دوسرے کو بلا حاجت بلا ضرورت تذکرہ جو کریں تو یہ غیبت ہے، اور اس کو ہم یہ جو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ ہم گناہگار ہو رہے ہیں، اور ان کے خاندان والوں کی دل آزاری اپنی جگہ پر۔ اگر کہ کسی کے بیٹے نے یا بیٹی نے خودکشی کر لی ہو، اب اس کا چرچا تو ہوتا ہے، لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس گھر کی کتنی بدنامی ہوتی ہے یہ تو دیکھیں ہم، اخبار میں آ گیا، نام آ گیا، سب کچھ آ گیا نا۔ تو اب یہ جانے والی یا جانے والا اگرچہ رونگ وے پر گیا ہے، غلط راستے سے گیا ہو، لیکن ایک تو اس کی برائی کی گئی، اخبار میں دیا تو یہ ہزاروں لاکھوں یعنی ہول سیل میں اخبار والے نے غیبت کی۔ اچھا، پھر پڑھنے والوں نے یا سننے والوں نے، خاص کر محلے والوں نے یہ جو چوپالیں لگائیں اور یہ جگہ جگہ تذکرے کیے، پھر اس میں مبالغے
کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، اور گناہ مزید منسوب کریں گے اس کے ساتھ. یا ایسے موقع پر جوان جب خودکشی ہوتی تو کیا کیا گناہ منسوب کیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی باشعور اس کا اندازہ کر لے. تو اس طرح کی مطلب یہ کہ جو ترکیب ہے یہ بھی گناہ. تو خودکشی کرنے والا جو ہے نا اس کی نماز جنازہ بھی تو منع نہیں ہے. نماز جنازہ فرض ہے، یہ پڑھی جائے گی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی. ایصال ثواب کرنا اس کو جائز ہے، صلی ثواب کیا جائے. اب وہ آپ کی دعاؤں کا منتظر ہے. اگر واقعی خودکشی کی ہے اس نے اور اس حال میں وہ مر چکا ہے، اب آپ کی ہمدردی کا زیادہ مستحق نہیں ہے کہ اس بیچارے کو عذاب نہ ہو. اب اس نے کر لی، بھول کر لی، نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو. اگر اپنا بس چلتا تو ہم گردن پکڑ کے اس کو بچا لیتے، گھسیٹ کے بچا لیتے. لیکن اب یہ کود گیا، اب وہ کر چکا جو کرنا تھا. اب یہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے. اب اس کو صرف دعائیں دیں، اس کی بدگوئی مت کریں، اس کو برا بھلا کہہ کر اس کی غیبت نہ کریں، اس کے عزیزوں کو بدنام نہ کریں. کہ جس گھر میں خودکشی ہوتی ہے نا وہ گھر کتنا بدنام ہوتا ہے کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے. یعنی جو بھی دیتے ہیں اخبار والے یا چینلز والے، یہ غور کریں. دیکھو آپ معزز آدمی ہوتے ہیں یا بنتے ہیں جو بھی ہیں، اگر آپ کے گھر میں یہ کیس ہو جائے، آپ کی تو سورس ہے نا، آپ تو نہیں آنے دیں گے نا اخبار میں. آپ کا بیٹا ہے، چینل والا خبر نہیں آنے دیں گے نا آپ کا بیٹا ہے. تو کیا وہ کسی کا لخت جگر نہیں ہے؟ وہ کسی کی لاڈلی نہیں تھی جو اس نے یہ حرکت کر لی؟ تو آپ کو اپنی عزت کتنی پیاری کا آپ نہیں آنے دیں گے، اور دوسرے کسی اخبار نے کمپٹیشن میں یا دشمنی میں چھاپ مارا، یا کسی چینل نے اچھال دیا، یا سوشل میڈیا والوں میں جو ایک بولتے ہیں نا ابو الفضول ٹائپ کے لوگ جو ایشو ڈھونڈتے ہوتے ہیں اس طرح کے، انہوں نے وہ اس پر تذکرے شروع کر دیے اور تبصرے اور بحثیں چھیڑ دی. کیا خیال ہے؟ مزے کی نیند آئی آپ کو؟ آپ ٹیبلٹ لوگے نا، نیند کی تو بھی نیند نہیں آئی آپ کو. ایسی رسوائی اور بدنامی ہوگی. تو جب آپ اپنے لیے یہ سب آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو دوسرے مسلمان کے لیے کیوں سمجھ میں نہیں آتا آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ تھوڑا تو یار غور تو کریں. دیکھو میں تو امت کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، میرا کیا ذاتی نقصان ہے؟ کسی خودکشی کے تذکرے ہوں یا کسی کی پیٹرول گاڑی لوٹ لیں یا وہ اس کے لے کر وہ کولڈ ڈرنک کے ڈبے بھاگ جائیں لوگ کیرٹ، تو میری کیا تکلیف؟ لیکن ہم لوگ تو مدنی چینل ہم نے کھولا ہی نیکی کی دعوت کے لیے. میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں. ہاں میری جہاں آپ شرعی غلطی پائیں تو بے شک آپ مجھے مطلع کریں. اس کو بھی اگر سوشل میڈیا پر اچھالیں گے تو یہ ثواب کا کام نہیں ہوگا، یہ پھر فتنہ ہی ہوگا. کبھی کوئی غلطی کرتا، ہم معصوم تو نہیں ہیں، نبی تو نہیں ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں. نبی معصوم ہے، فرشتے معصوم ہیں، اور اب تو کوئی نبی آئے گا نہیں، نبوت ختم ہو گئی. سیدنا عیسیٰ بے شک نبی ہیں، وہ تشریف لے آئیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اب جو تشریف لائیں گے نا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے دین کی اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام فرمائیں گے، انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام نہیں فرمائیں گے. تو یوں اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ نبوت ختم ہو گئی اور یہ بالکل ضرورت دین میں سے یہ فائنل جو یہ کہے کہ دوسرا نبی آ سکتا ہے تو وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. وہ لاکھ نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، خیر خیرات کرے، مسجدیں بنائے، کچھ بھی کرے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. ہاں اگر یہ توبہ کر کے اس اپنے کفر و ارتداد سے نئے سرے سے مسلمان ہوگا تو ویلکم، پھر وہ بچ جائے گا، ورنہ کہیں کا نہیں رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور میرا ذاتی عقیدہ تھوڑی اکیلے گا، سارے ہی مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں کرتا الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ بہت سوچ سمجھ کر مہربانی کر کے آپ ترکیب فرمائیں. اچھا اب جو واقعی ہے کہ لوٹ ہی لیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا کوئی مال ناحق طور پر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا مال مسلمان پر حرام کیا ہے، اور اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی بھی اس کی خوش دلی کے بغیر لے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کسی بھی مسلمان کا کوئی مال اس کی خوش دلی کے بغیر دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یہ حدیث بہت سے احکام کا ماخذ ہے، یعنی کہ اس سے بہت سارے مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ مالی جرمانے، کسی کی چوری، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کا مال جبراً نیلام کر دینا، یہ سب حرام ہے۔ خیال رہے کہ دیوالیے کا مال در حقیقت اس کے قرض خواہوں کا مال ہے، اس لیے حاکم دیوالیے کی اجازت کے بغیر نیلام کر دیتا ہے۔ غرض ہے کہ بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی جدا ہیں۔ لا تظلموا کے معنی ہے کہ غیر پر ظلم نہ کرو یا اپنے پر ظلم نہ کرو۔ مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو، بھول مت یہ حقیقت کہ ہے خاک تو، تھام لے دامن شاہ لو لاک تو، سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک تو۔ ماشاءاللہ، صلو علی اللہ تعالی علیہ۔ آپ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے وہ ہو گیا، دوسری طرف آپ نے یہ بھی ایک پیغام دے دیا کہ اگر کوئی اس طرح مسلمانوں کی چیزوں کو لوٹتا ہے تو وہ بھی درست نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں ایک عجیب نیچر تو ہے بابا، ہمارے ہاں کیا دنیا کے کئی جگہوں پر یہ نیچر پایا جاتا ہے، صرف اپنی ہی قوم کو برا بھلا بولنے کی ہی یہاں پر حاجت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر کوئی ٹرک گنا لے کے جا رہا ہے اور وہ گنے کا ٹرک کی کلٹی ہو گیا، تو پھر ایک تعداد ہے کہ جو گنا لوٹ کے بھاگ رہی ہوگی، گنا وہ اٹھا کے بھاگ رہی ہے، جیسے کہ وہ گنے کا لنگر ہو رہا ہے۔ کلٹی کا انتظار نہیں کرتے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، پیچھے سے کھینچتے رہتے۔ یہ جو نیچر ہے۔ اچھا، اس میں کولڈ ڈرنک والا بھی ہے بابا، یعنی کہ کولڈ ڈرنک کے کریٹ اگر جیسے ٹرک والا لے کے جا رہا ہے نا، تو بعض اس طرح کے شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں نا تو کولڈ ڈرنک کی بوتل نکالیں گے، نکل جائیں گے۔ اب تو شاید پیکنگ ویکنگ آ گئی ہے، لیکن پہلے جو میں نے بہت ماضی کی بات کر رہا ہوں، دیکھے کہ وہ ٹرک کھلے ہوتے تھے کولڈ ڈرنک کے اور اس میں جاتے تھے، تو اب وہ پیچھے سے، تو یہ جو عوام کا یا جس کا بھی ایک نیچر ہوتا ہے کہ یار گر گئی لے جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو، تو لیکن یہ سب نہیں کرتے۔ بعض ایسے شرفا ہوتے ہیں جو بالکل نکل جاتے ہیں، بلکہ شاید کہتے ہوئے جاتے ہوں گے کہ یار کیا ہو گیا ان لوگوں کو۔ تو ایسوں کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ اس طرح جیسا بھی آپ نے مدنی پھول بھی عطا فرمائے۔ یہ میرے مدنی پھول جو بھی تھے یہ ان کے لیے بھی اس میں بہت کچھ نصیحت ہے۔ جس کو خوف خدا ہوگا نا وہ سب سمجھ آتی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کرتا ہوں۔ خوف خدا بہت کم ہو گیا ہم لوگوں میں۔ ایک بابا ایک آج کل وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو چلی ہے جس میں ایک پیٹرول کی ٹینکر بتایا جا رہا ہے اور اس میں سے بھی وہ چیز گر رہی ہے، اور پھر یہی ہوا کہ جناب دیکھو یہ لوٹ رہے ہیں، اور ایک واقعے سے نہیں ہے۔ میں اس کو غور کرتا رہا بابا کہ کیا ایسا ٹرک جس کے اوپر لکھا ہو پیٹرول ڈینجرس، کیا اس میں پانی نہیں جا سکتا؟ یعنی ایک ویڈیو سے کیسے پتا چلے گا کہ یہ پانی نہیں گر رہا ہے، پیٹرول ہی گر رہا ہے؟ پانی لوٹنے کے لیے اس طرح ہجوم ہو جائے یہ تھوڑا بعید از قیاس ہے۔ سب برتن لے کے دوڑا دوڑی اور دھکم پیل مچاتے اور شور شرابہ کرے، پانی تو ہے ہی نا۔ آگ لگی بھی تو پیٹرول میں ہی لگی تھی نا، نہیں دوسرا ایک دوسرا جو کلپ چل رہا ہے نا ٹینکر کا آیا ہے، یہ سنا ہے پرانا، سنا یہ کہ یہ
2 साल पुराना है ये है 2 साल पुराना, ताज़ा नहीं है ये जो अभी जो चल रही है ये बाबुल इस्लाम बाबुल मदीना के पास जो 1 साल पहले का है। या अल्लाह, इसको तो 1 हफ्ते का और कुछ दिया है कि ये इसके 1 हफ्ते बाद हुआ है। अब मैं इतना अर्ज करूं, सोशल मीडिया पर चलने वाली चीज को जो है ना वो साव आंख बंद करके मान लेना जो है ना, उसमें भी है कलाम। ये यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये जो टैंकर है जिसमें ये घिरा हुआ था, तो पेट्रोल जो है ना उतनी देर रुकता नहीं है, इतना इंतज़ार नहीं करता। उसमें आप देखें उस वीडियो में कि बाकायदा जो लिक्विड चीज़ है ना वो खड़ी हुई है, यानी जमा है वो। पेट्रोल इतना का इंतज़ार करेगा। और दूसरा है कि वो जिस इलाके में वाक़या हुआ वहाँ वैसे पानी की भी कमी है। अच्छा, फिर तो किसी ने कहा पापा देखो कि नीचे काला काला हो गया है, काला काला हो गया, तो अब जवाब देने वाले भाई जब इस टैंकर का ऑयल लीक हुआ होगा और उसमें पानी जाएगा तो काला ही हो जाएगा ना। तो अब ये चीज़ें जो हैं, अब ये देखें पेट्रोल का ये कलर, पेट्रोल का ये कलर भी नहीं होता पापा, ये सफ़ेद पेट्रोल नहीं, यही चली है। जी हाँ, यही चली है भैया का पेट्रोल है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त पेट्रोल होगा ये तो। अच्छा, ये तो पानी लग रहा है, खड़ा हुआ है ना। जलने वाला ये नहीं है, ये दूसरी है। नहीं, ये दूसरी है, जो आजकल चली है ना, जिसको इसको ज्वाइन किया गया है। कहते हैं अब भी इबरत हासिल नहीं की। अच्छा, ये पेट्रोल जमा है जैसे, ये पानी है, ये पेट्रोल का इंतजार करेगा इतना। तो मैं ये अर्ज कर रहा बाबा, अच्छे गुमान को भी गौर किया जाए और हर सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो को दुरुस्त ही तस्लीम कर लिया जाए। ये नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसे कई वीडियोज़ हैं जिनका हमने माजी में मैंने भी उसका थोड़ा सा मैं कहता था जरा सा चेक करो, तो नीचे कमेंट्स लिखे होते थे तो वो लिखे होते थे फेक, यानी कि ये जाली है, ये जाली है, ये जाली है। तो ये चीज़ें होती हैं। अल्लाह अक्ल सलीम अता करे। और जो लूट मार करते हैं, अल्लाह ताला ने लूट मार करने से। अच्छा, यहाँ जो ना ये भी गुमान मुमकिन है कि अब जैसे ये टैंकर जो ना ये फंस गया है, अब ये इसको निकालने के लिए लोड कम करना पड़ेगा। अब अगर पानी है तो ज़ाहिर है कि ये नल इनको खोलना पड़ेगा, अब जो चाहे पानी ले जाए। ये लोड जब तक कम नहीं होगा ये यहाँ से निकलेगा नहीं। नहीं, इस तरह पानी, ये पानी भी यानी कि उजरत का होता है, बिकता ही है। तो इस तरह का पानी भी अगर ये गिर रहा है तो क्या भर भर के ले जा सकते हैं? ये अगर गिरा है तो इसका कोई मालिक तो है, क्योंकि उसने अपने उसमें इसको कंट्रोल में लिया हुआ है। नहीं पापा, इनको जो ना टैंकर यहाँ से निकालना है। तो टैंकर जब तक लोड से कम नहीं होगा, खाली नहीं होगा, टैंकर निकलना मुश्किल है। ज़रूरतन वो एक अलग चीज़ है जी। ये इस तरह की चीज़ है। अच्छा, मैं मदनी चैनल के नाजरीन को थोड़ा सा अर्ज करूँ, अभी आप देख रहे हैं बह जाएगा ना, बर्तन लेकर जो लोग आ रहे हैं, तो वो तो बाहर है ना, जो आ जाए ले जाए, जिसकी मर्जी है बर्तन में ले जाए, ये तो बहाना है। हाँ, ये हो सकता है, आपकी बात समझ में आती है। अब ज़रूरत तो है यहाँ। मैं यहाँ ये भी समझाना चाह रहा था बाबा, मदनी चैनल के नाज़रीन मेरे साथ ये भी तजुर्बा हुआ है। ये टैंकर वालों का बात ये भी होता है कि घर में एक बार टैंकर डलवाया, घर में जैसे एक बार टैंकर डलवाया, अब वो टैंक फुल हो गया घर का। उनसे कहा कि थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए कि ताकि हमारी मोटर जो ऊपर पानी चढ़ा दे। वो इंतज़ार नहीं किया, उसने गिरा दिया। कम गिरा देंगे, इंतज़ार नहीं करेंगे। तो इनके नज़दीक ये भी होता है। ये बहरहाल जो भी है इसराफ के हकाम फिर उनके लिए जो करते हैं। जो मदनी गुलदस्ता एक जो वहाँ के लवाहिकीन जिनके यहाँ इंतकाल हुआ वो भी हमारे पास तैयार है, हम उसको हमारे साहब भाइयों की हमदर्दियों का एक, और देखो इसके मुस्बत नताइज कि दिल आज़ारी के तो आखिरत में तबाकुन नताइज आ सकते हैं और दुनिया में भी। लेकिन आप देखिए कि हमारी वो ताज़ियतों और इससे एक झलक देखिए आप। सब जगह वो भरने भी नहीं गए थे, कुछ लोग रोड पार कर रहे थे, कुछ वहाँ से गुजर रहे थे। ये भी केस है, वो भी बेचारे इसमें आप कुछ मना भी कर रहे थे, रोक भी रहे थे, यूँ आग इसमें आग लग गई। प्यारे बापा जान, अहमदपुर शर्किया में जो सानिया हुआ, चांद इस्लामी भाई मिलकर हमने जो सानिया में शहीद हुए हैं, इनके घर जाकर हमने फातिहा की, दुआ खानी की और वहाँ जाकर इनसे ताज़ियत की और इनके लिए दुआ मगफिरत की। प्यारे बापा जान, ये हमारे बुज़ुर्ग मास्टर शबीर अहमद साहब, इनके घर में हम हाजिर हैं। इनके एक नौजवान बेटा तकरीबन 22 साल उम्र और मोहम्मद रिजवान हैदर उनका नाम है। प्यारे बापा जान, वो आपका बहुत दीवाना था
اور آپ سے بہت محبت کرتا تھا. تقریب 1 ماہ کے قافلے میں انہوں نے بھی سفر کیا ہوا ہے. استاد صاحب نے بھی، اسکول ماسٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی سفر کیا ہوا ہے. پیارے باپا جان، آپ سے عرض ہے آپ بھی دعا فرما دیں. میرے پاپا جان، میرے تمام بچے آپ کے مرید ہیں، میں آپ کا طالب ہوں. میرے بڑے بہن بھائی آپ کے طالب ہیں. میری پوری فیملی پاپا جان سے بہت محبت کرتے ہیں. جب بھی وہ دعوت اسلامی کا نام سنتے ہیں یا ویڈیو دیکھتے ہیں، سب بچے اور بچیاں بہت ہی رقص میں آ جاتی ہیں. آپ سے محبت کرنے والے ہیں. آپ میرے حق اور پوری مسلمان کے حق کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے، اور جن کے عزیز و وقار بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، اس ثانیہ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے. ان کے بارے میں بھی دعا کریں. رضوان، محمد رضوان حیدر کے بارے میں دعا کریں. میرا بیٹا تھا محمد رضوان حیدر، میرا بیٹا ہے جو آپ کا مرید بھی ہے اور آپ سے محبت کرنے والا ہے اور عاشق رسول بھی ہے. اس کے لیے آپ دعا کریں. اور شہید اس محمد رضوان کے نام کے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دے، توفیق دے، میں ایک مسجد بنواؤں گا سبحان اللہ انشاءاللہ. جو مسجد کا نام بھی محمد رضوان حیدر شہید لکھواؤں گا، اور اس مسجد کا جو بھی کام ہوگا سب دعوت اسلامی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں چند ایک مدنی پھول میں ضرور عرض کروں گا کہ ایک تو یہ کہ ان کے بیٹے کی عمر 22 سال انہوں نے جو بتائی، اور اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی کمزور بات کی جائے انتقال کرنے والے پر تو ایک باپ تو ویسے صدمے سے دو چار ہے، پھر جو اس پر مزید جو اس کا دل دکھے گا اور صدمہ ہوگا وہ ایک الگ، جس کا اظہار ابھی امیر سنت نے اپنے مدنی پھولوں میں فرمایا. ہمدردی کرنے کے لیے جب مبلغین دعوت اسلامی کے ذمہ داران پہنچے، تعزیت کے لیے پہنچے، جو کچھ ہوا تو اس کا نتیجہ اور آپ کے سامنے یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانے کی نیت کی. تو یہ ماشاءاللہ مسجد بنانے کی جو نیت ہونی ہے یہ بھی ایک خوش آئند ہے، اور اس طرح ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. تو یہ جتنے بھی ہمارے تھے جن سے ہمدردی ہمیں ہونی بھی چاہیے مسلمانوں سے، تو یہ اس کے فوائد ہمارے سامنے آئے. امیر سنت نے بھی انہیں اپنا جواب جو تعزیتی جواب ہوتا ہے ان کا یہ سوری پیغام آنے کے بعد جو بھیجا ہے اس میں بھی آپ نے ان کے ساتھ بڑی ہمدردی کی ہے. آئیے وہ بھی اب آپ کو جواب بھی سنا دیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم صلی مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفیانو کی جانب سے ماسٹر شبیر احمد صاحب احمد پور شرقیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز سنی، آپ کے شہزادے رضوان حیدر احمد پور شرقیہ کے حادثے میں وفات پا گئے. ظاہر جوان موت ہے، 22 سال کی عمر آپ نے بیان کی ہے. تو جوان موت تو پورے خاندان کو یا پورے محلے کو، بستی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. اب یہ سانحہ تو بڑا عجیب تھا. غالباً 160 اموات اس میں ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کے حل پر رحم فرمائے، رضوان مرحوم کو غریق رحمت کرے. جتنے بھی مسلمان اس سانحے میں کام آئے اللہ سب کو غریق رحمت فرمائے، سب کی بے حساب مغفرت کرے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ان کی قبریں روشن فرمائے. اور جو بیچارے زخمی پڑے ہیں ان زخمی مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے، ان کو روبہ صحت فرمائے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کرے. سب کے گھر والوں کو، سب کے سوگواروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے.
आप सब्र कीजिएगा, हिम्मत रखिएगा, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला करम फरमा दे। बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ का मुल्तजी हूँ। सब घर वालों को, सोगवारों को मेरा सलाम कहिएगा। अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। काफ़ी सवालात हमारे पास जमा भी हैं बाबा। एक तो ये सवाल है कि कुछ गलत लोगों ने हमारे पैसे दबा लिए हैं, अब वो वापस नहीं लौटा रहे हैं, तो हम ज़कात की नीयत करके पैसे माफ़ कर दें तो क्या हमारी ज़कात अदा हो जाएगी? इस तरह जो है वो ज़कात तो अदा नहीं होगी। अगर वो शरई फ़कीर हैं भी बिलफ़र्ज़, तब भी जो है वो रकम उनसे लेकर अपने कब्ज़े में लेकर, यानी वो ज़कात के हक़दार हैं, जो अगर शराइत पाए जाएँ उनको देने की, तो वो रकम अपने कब्ज़े में लेकर फिर इनको देंगे तो ज़कात अदा होगी। अगर अपने कब्ज़े में ना ले और इनको ये कह दे कि आप मुस्तहक़ हैं और मालिक तो वही है ना जिससे ज़कात, जिसकी रकम है वो मालिक है, मिल्कियत तो उसके अपने पास है। अगर वो सिर्फ कह दे और बता दे कि जो आपको जो मैंने रकम दी है वो चूँकि आप मुस्तहक़ हैं ज़कात के, लिहाजा ये मेरी तरफ से आपको ज़कात अदा हो गई, तो क्या उसकी ज़कात अदा नहीं होगी? इस तरह की जो रकम है, यानी जो कर्ज़ था या पैसे दबा लिए और माफ़ कर दिया, तो इस रकम पे जो ज़कात बननी थी ना वो साकित हो जाएगी। बाकी जो इसके दीगर अमवाल हैं उसकी जो ज़कात बनती है और वो ये कहे कि उसकी ज़कात इन पैसों से अदा हो जाए तो वो अदा नहीं होगी। बाकी ये माफ़ करने से इस रकम पे जो ज़कात बनती थी वो साकित हो जाएगी। और जैसे शहज़ादे हुज़ूर ने फरमाया वो सूरत वो इस तरह है कि वो दीगर माल की ज़कात निकाल रहा है, उसकी जो ज़कात बनती है अब वो चाहता है ये माफ़ करने से वो ज़कात मेरी अदा हो जाए, तो इस तरह नहीं होगा। बल्कि अगर वो वाकई मुस्तहिक है, शरीफ फ़कीर है, उसको दे देता है और फिर उससे अपना कर्ज़ा वापसी बल्ले ले ले, तो इस सूरत में जो है वो अदा हो जाएगी। और माफ़ करने से दीगर अमवाल की ज़कात अदा नहीं होगी, बल्कि माफ़ करने से वो जो रकम थी उस पे जो ज़कात बनती थी वो साकित हो जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल कादरी है और मेरा सवाल है हज़रत साहब से कि यहाँ पे जो है मैं मक्के शरीफ में हूँ, मताफ़ में हम बैठे होते हैं, दुनिया की लोग बातें कर रहे होते हैं, मोबाइल से जो है वो कैमरे से जो है तस्वीरें बना रहे होते हैं, इसके अलावा कारोबारी बातें भी कर रहे होते हैं इधर, और इसके साथ साथ जो है वो अपने घर का भी पूछ रहे होते हैं, कहाँ आपने रहाइश ली, क्या किया क्या नहीं किया। तो सवाल ये है कि हज़रत ये करना जायज़ है? अगर नाजायज़ है तो आदाब के मुताबिक कैसे हम बैठ सकते हैं? और छोटे बच्चों को ला सकते हैं हरम शरीफ में, जो मतलब है कि ना समझ होते हैं और समझदार बच्चे भी होते हैं, तो इसमें ज़रा रहनुमाई फरमाइए, जज़ाकल्लाह खैर। मस्जिद में अहादीस मुबारका, मस्जिद में दुनिया की बातें नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जिस तरह आग लकड़ी को, एक रिवायत के मुताबिक जिस तरह चौपाया घास को खा जाता है, इस तरह नेकियां खाई जाती हैं। एक रिवायत है कि मस्जिद में दुनिया की बातें 40 बरस के आमाल को बर्बाद कर देती हैं। तो मुख्तलिफ रिवायतें हैं इसमें। मस्जिद में वो क़यामत की निशानियों में से भी बताया गया कि एक हदीस पाक में ये मज़मून है कि क़यामत के करीब लोग मस्जिद में दुनिया की बातें होंगी, तो तुम इन लोगों के पास मत बैठना, इनको खुदा से कोई काम नहीं है। तो आम जब मस्जिदों के लिए ये अहकाम है तो मस्जिदुल हराम वहाँ तो वैसे ही 1 का लाख है, पूरे हरम में 1 का लाख है, फिर मस्जिदुल हराम ये तो अपनी जगह पर इसकी अजमत है। तो वहाँ अगर इस तरह चौपाल लगाएंगे, नमाजियों को तकलीफ़, तवाफ़ करने वालों को तकलीफ़, फिर बच्चे वहाँ कबड्डियाँ खेल रहे हैं, दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, और मतलब जो करते हैं वो अलामान। तो बच्चे के लिए तो ऐसा है कि ना, हर मस्जिद के लिए मसला है कि ऐसा ना समझ, हर मस्जिद के लिए मसला है कि ना समझ बच्चा मस्जिद में लाना ये गुनाह है।
جس سے جیسے کہ وہ ظن غالب ہے کہ یہ پیشاب کر دے گا، گندگی کر دے گا، بھلے آپ نے وہ اس کو نیپکن ڈالا ہوا ہے، پیمپر باندھا ہوا ہے، لیکن شرعاً اس کی ممانعت موجود. اچھا، پھر اگر یہ ہے کہ پتہ ہے کہ میرا بچہ اگرچہ ہے سمجھدار لیکن مسجد میں یہ شرارتیں کرتا ہے، یہ بھاگ دوڑ کرے گا اور شور شراپا کرے گا، تو ایسے بچے کو بھی مسجد میں لے جانا حرام اور گناہ کا کام، بھلے سمجھدار ہے. تو اب جب یہ ہر مسجد کے عام مسجدوں کے لیے بھی یہی حکم ہے تو مسجد الحرام تو خاص مسجد ہے، 1 کا لاکھ. تو یہ بیچارے سمجھتے ہیں نیکیاں، یہ مالدار لوگ لے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، غریبوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ یہ بچوں کا پورا قبیلہ لے کر جائیں، یعنی کہ 50 60 لاکھ روپے خرچ کر کے 40 لاکھ روپے خرچ کر کے پوری فیملیز جاتی ہیں. خاص کر یہ چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں، تو اس میں بھی یہ لوگ جاتے ہیں پوری فیملی کو لے کر، اور پھر بچے وہاں چاہے رش ہو یا نہ ہو، سیزن ہو یا نہ ہو، بچے مسجد الحرام میں یہ جو بھاگم بھاگ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا بھالا ہے کہ کون کس سے فریاد کرے. یہ ثواب سمجھ کر ایسا کر رہے ہوں تو کیا عجب کہ بچوں کو وہاں کی برکتیں ملیں گی. ارے آپ کی ساری برکتیں ختم ہو رہی ہیں، اس کا کیا؟ یہ بچے جو شور کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ اپنے بچے کو کون جانتا ہوگا. تو اس لیے ایسا نہ کریں، چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیں. اللہ جب توفیق دے آپ کو، بے شک خود مدینہ دیکھیں، مکہ دیکھیں، عمرہ شریف کریں، حج کی سعادت پائیں، لیکن یہ نہ سمجھ بچوں کو مسجد کو اس سے بچانا ہے. اسی طرح وہ ایسے بچہ ہے آپ کا، سمجھدار بچہ اگر ہے تو اس کو لے تو جا سکتے ہیں، لیکن وہ سمجھدار وہی شریف بھی ہو، ایسا ہو کہ یہ شرارتیں نہ کرتا ہو، تو بھلے آپ لے جائیں، آپ کے ساتھ حاجی بنا دیں، اس کو معتمر بنا دیں، عمرہ کروا دیں، روز طواف کرے، 10 مرتبہ طواف کرے، 12ویں کا 12 مرتبہ طواف کرے، آپ کے ساتھ ہو شریف، شریر نہ ہو، شور شراپے والا نہ ہو. یہ اس کے مسائل جو میں نے عرض کیے، برا نہیں لگانا، میں آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں. دعوت اسلامی اور مدنی چینل یہ امت کا خیر خواہ ہے، یہ نفرتیں مٹاتا، محبتوں کے جام پلاتا ہے، اور مسلمانوں کو جنت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم کے راستے سے ہٹاتا ہے. اللہ قبول کر لے. تو اس کو برا بھلا کہنا، مدنی چینل کی باتوں کو یا دعوت اسلامی کو وہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی سمجھدار مسلمان نہیں کہہ سکتا برا بھلا. اب جو کہتا ہو اس کو ہو سکتا ہے کچھ اور دشمنی ہو جس کی وجہ سے برا بھلا کہتا ہو، تو ویسے اسلام کو بھی تو گالیاں دیتے ہی نہ دینے والے، اللہ اور رسول کو بھی تو برا بھلا کہتے ہی نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالی ہم کو بس بندہ بنا لے اپنا، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور ہم وہی کام کریں جو اس کو پسند آئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغدی صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ
رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے مالک و مولا عز و جل، آج جو مدنی مذاکرے میں حاضری ہوئی اور جن اسلامی بھائیوں نے شرکت کی اور جنہوں نے مجھے ایصال ثواب کیا، جنہوں نے اس کا تحفہ دیا، اور اب تک جو بھی میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا عز و جل اس کا ثواب ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اے مالک و مولا عز و جل تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، کل مسلمین مسلمات، کل مؤمنین مؤمنات، سب کی ارواحوں کو پیش کرنے قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص سیدی غوث اعظم، امام اعظم اور ائمہ اربعہ اور ائمہ سلاسل اربعہ، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ان کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما. اے مالک و مولا عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے مالک و مولا عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا عز و جل ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا عز و جل ہمیں برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے مولا عز و جل ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. اے مولا عز و جل ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. اے مولا عز و جل ہمیں نیکوکار بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں متقی بنا، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا. اے مولا ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا. اے مولا عز و جل ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے. اے مولا ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے. اے مولا ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے. اے مالک و مولا عز و جل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرما. جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا. اے مولا عز و جل دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما. اے مولا عز و جل امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. اے مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. جو بیمار سے حد کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب. جو فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی
تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے پھر لب کر سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا اللہ عز و جل تجھے عابد بیمار کا واسطہ میری پھوپھی جان کو شفا عطا فرما اے مولا یہ بیچاری بستر پہ پڑی ہوئی ہیں مولا ان کے لیے آسانی فرما اے مولا انہیں صحت عطا فرما اے مولا انہیں تندرستی عطا فرما اے مولا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما اے مولا انہیں سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرما انہیں نیکیوں بھری عافیت والی طویل زندگی عطا فرما اے مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین حق کے راہ پر تم پر سلام ہر دم اے دین حق کے راہ پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم کوئی نہیں ہمارا ہمیں کسی کے در پہ جائے کوئی نہیں ہمارا ہمیں کسی کے در پہ جائے
कसों के यार आका, ऐ बेकसों के यार, तुम पर सलाम दम, ऐ बेकसों के यार, तुम पर सलाम। तुम्हारे होद साथ दर्द दुख किसे, दर्द दुख किसे कहूँ प्यारे, शफीए आसिया तुम हो, वकीले मुजरिमा तुम हो, कोई नहीं हमारा, हमें किसके दर पे जाए, कोई नहीं हमारा, हमें किसके दर पे जाए, हमें किसके दर पे जाए, ऐ बेकसों के यार, ऐ बेकसों के यार, तुम पर सलाम हरदम। अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदा रा, अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदा रा। मैं बेबस हूँ मगर किसका तुम्हारा हूँ, तहे दामन मुझे ले लो, पनाहे बेकसा तुम हो, अपने गदाए दरी लीजिए खबर खुदा के सब मुजरिमों नाकारा है गदा, तेरा ही तो है बंदा दर का गले खबर, अपने गदाए दर की लीजिए खबर खुदा रा, लीजिए खबर खुदा रा, कीजिए करम हसन पर आका, कीजिए करम हसन पर, तुम पर सलाम हरदम, कीजिए करम हम सब पर आका, तुम पर सलाम हरदम। اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے ساتھ
मसरूर कर, इनके गम दूर कर, खूब मसरूर कर, आफतों से बचा, इनको आबाद रखे, आफतों से बचा, इनको आबाद रखे, आफतों से बचा, इनको आबाद रखे। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।